وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. محترم اسلامی بھائی اور دوستو، سب سے پہلے اس رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جو ہمارا حقیقی معبود ہے، مالک اور مربی اور پالنہار ہے، جس کی توفیق سے الحمدللہ ہم لوگوں نے باجماعت نماز مغرب ادا کی. بعد وہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے نبی جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. موضوع خطابت ہے اتباع رسول کی خوبیاں اور اس کے تقاضے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تسلسل قائم کیا ہے. بے شمار انبیاء کرام انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں آتے رہے. سب سے آخری کڑی ہمارے آخری نبی جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، ان کو دین کی باتیں سکھائی، اور سب سے اہم نقطہ آپ نے بتایا کہ ہر قول و عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں. اور عبادت کا طریقہ اور عبادت کا انداز وہ ہونا چاہیے جو رب کریم نے اپنے رسول کو سکھایا. ہماری اور آپ کی پیدائش اور خلقت اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس لیے عبادت کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. ہر ایسا قول، ہر ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ خوش ہو جائے، چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اسے عبادت کہتے ہیں. اور عبادت کی قبولیت کے لیے دو نقطہ چاہیے، دو شرط کی عبادت کرتے وقت ہماری نیتوں کا رخ اللہ رب العالمین کی جانب
اگر کوئی بھی دنیا کا عمل جو عبادت سے متعلق ہے وہ طریقے رسول پر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، ہماری کوئی بھی عبادت نبی کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی نگاہوں میں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی مشینری بنائی جاتی ہے تو اس مشینری کو بنانے کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو، اس کام کا ایک طریقہ اور ایک اصول ہے، اگر بیان کردہ طریقے کے مطابق اس چیز کو استعمال نہ کیا جائے تو بڑی سے بڑی مشینری کا فائدہ بھی بے معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اس دنیا کے اندر دو سوالوں کے جواب کی تیاری کرنی ہے، اور وہ دو سوال قیامت کے دن بھی ہم سے کیے جائیں گے۔ من تعبد وکیف تعبد، عبادت کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ من تعبد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی، اور کیسے کرنی ہے، وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ منہج کس کا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری عبادتوں میں طریقے رسول نہیں ہے تو عبادت قابل قبول نہیں۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے، دستور زندگی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی نے زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے عمل سے واضح کیا، عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی نے ایک ایک گوشے کی وضاحت کی، اور ہر گوشے کو واضح کرنے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، اور اس طریقے پر عمل کرنے سے تمہیں جنت ملے گی، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہو گے۔ اگر اس طریقے کو چھوڑا، میری سنت کو ترک کر دیا، میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو قبول بھی نہیں کرے گا، دنیا میں بھی سرخرو نہیں ہوگے، اور آخرت کے اندر بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اتباع رسول، اتباع سنت، سنت پر عمل، سنت کی پیروی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت پر عمل کرنا، یہ اتباع سنت کہلاتا ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اور آپ کی سنت پر عمل کر کے دکھائیں۔ اور یہی اہل ایمان کی علامت، سنت سے محبت اہل ایمان کی علامت، سنت سے روگردانی، سنت سے اعراض، سنت سے منہ موڑنا، یہ منافقین کا رویہ ہے۔ سنت کی اتباع دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے سنت کی خوبیاں کیا ہیں، اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے ان خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنت کی خوبی یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اور اپنی رحمتوں کا ہمارے اوپر نچھاور کر دے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر اترتی رہیں، تو ہمیں متبع سنت بننا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، آپ کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
लअल्लकुम तुरहमून, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। आयत करीमा से कौन सी बात मालूम हो रही है कि अल्लाह ताला की इताअत करने से, रसूल की इताअत करने से, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करने से, रसूल के तरीके पर अमल करने से, रसूल की सुन्नत को अपने जिंदगी में ढालने से और अपनी पूरी जिंदगी को रसूल के बताए गए तरीके पर चलने से अल्लाह तबारक व तआला का रहमत, अल्लाह ताला की रहमत बंदे पर उतरती है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, रसूल की इताअत करें, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो अगर हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, अल्लाह ताला हम सबको अपने रहम के साए में रखे, तो हमें नबी की सुन्नत से मोहब्बत, नबी के तरीके से मोहब्बत, नबी की लाई हुई शरीयत पर अमल और नबी की सुन्नत को अपने जिंदगी में जो है उसको अमली जामा बनाना, ये जरूरी है। ये सुन्नत का, इत्तिबाए सुन्नत का पहला फायदा है। दूसरी खूबी क्या है इत्तिबाए सुन्नत की? कि सुन्नत पर अमल करने से हमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल होती है। दुनिया के अंदर हर शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत का तलबगार कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उससे हासिल हो जाए, और जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए उसके आलम का क्या करें। और ये मोहब्बत हमें मिलेगी रसूल की इताअत करने पर, रसूल की सुन्नत पर अमल करने की वजह से हमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे खताओं और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। और इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दें, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम वाकई मानों में अपने दावे में सच्चे हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के दावेदार हो, तो इस दावा को साबित करने के लिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे सुन्नत और तरीके पर अमल करो। इसका सबा ये मिलेगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। और यही नहीं, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे खताओं और गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। दुनिया में हर इंसान खताकार है, हर इंसान गुनहगार है, गुनाहों का पुतला है इंसान। अगर गुनाहों की मग़फ़िरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहनी है, तो उसका हल और तरीक़ा इस आयत करीमा में बयान किया गया कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में और रसूल की इताअत में और मुत्तबे सुन्नत बन करके जो है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों और खताओं को माफ़ कर सकता है। जब हम सुन्नत पर सही मानों में अमल करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत आला दर्जे की होगी, हमारे सीनों में और हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत की अज़मत और आपके सुन्नत का एहतराम और अज़मत बाकी होगी, और उस पर अमल करके दिखाएंगे तो अल्लाह ताला उसके बदले में अल्लाह हमारे खताओं और गुनाहों को माफ करेगा। सुन्नत, इत्तिबाए सुन्नत का फायदा ये है कि सुन्नत पर अमल करने से सिराते मुस्तकीम का हुसूल और शैतान के रास्ते से बचने का जो रास्ता है, शैतान का जो रास्ता है, उससे बचना आसान हो जाता है। जब आदमी सुन्नत पर अमल करता है तो सिराते मुस्तकीम पर चलना उसके लिए आसान है, शैतान के रास्ते से इंसान बच जाता है। सुनन इब्न माजा की रवायत है, अल्लाह के नबी सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, कुन्ना इंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। फखत्ता खत्तन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची।
یہ شیطان کا راستہ ہے. فوضع يده في الخط الاوسط، جو آپ نے پہلی لکیر سے کھینچی تھی، کہا یہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر آپ نے ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آپ نے فرمایا وأن هذا صراطي مستقيما، یہ لکیر جو میں نے کھینچی ہے سیدھی، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے طریقے کا راستہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے وہ راستہ ہے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. صحابہ کرام کو اس کی تلقین کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر اس راستے کو ترک کرو گے، دوسرے راستے کو اپناؤ گے، شیطان کے راستے پر چلو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا. لہذا دیگر راستوں کے بجائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس راستے پر عمل کرنے سے ہمیں شیطانی راستے سے ہم سے بچ سکتے ہیں. اتباع سنت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیا کے مال و زر میں نہیں رکھی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی بات یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، مومنوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، رسول کی سنت پر عمل کرنے والا، رسول کی باتوں پر جو ہے عمل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ کامیاب ہیں. من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اپنے دلوں میں اور اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو بسائے ہوئے ہے، وَيَتَّقِي، اور گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہیں. اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ یعنی اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت میں رکھی. اگر ہمیں دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، اور خاص طور سے جو اصل کامیابی ہے آخرت کے اندر، اس کامیابی کو پانا ہے تو ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کا ایڈمیشن جنت میں ہو گیا، فقد فاز، یقین مانو میں وہ کامیاب ہے. اس لیے اتباع سنت کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ انشاءاللہ کامیاب ہے. یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے. اتباع سنت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنات اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسول کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے باغات میں، ایسے جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے۔ اور آگے فرمایا وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب آدمی سنت کی اتباع کرتا ہے تو سنت کی اتباع کرنے سے اختلاف امت کے وقت وہ اختلاف کے دلدل سے نکل جاتا ہے، نجات کا راستہ اسے مل جاتا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے، صحابہ فرماتے ہیں فوعظنا موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اور معنی ایک مؤثر نصیحت فرمائی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ معطل، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کسی رخصت ہونے والے کا یہ اس کی نصیحت ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، آپ ہمیں وصیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، میں تمہیں اطاعت کرنے کی، امیروں کی اطاعت کرنے کی اور ان کی باتوں کے سننے کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا امیر کوئی حبشی غلام ہو تب بھی اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَيَسَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور آپ نے آگے فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دین کے اندر اس امت میں طرح طرح کی اختلافات دیکھیں گے، اور ایسے موقع پر نجات کا جو راستہ ہے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ امت اختلاف کا شکار ہو جائے، امت میں کئی فرقے پڑ جائیں، ایسے موقع پر نجات کا جو راستہ ہے، ایسے موقع پر اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں، اختلاف سے بچنے کا ایک راستہ ہے علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اے میرے صحابہ میری سنت کو لازم پکڑ لینا، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، وإياكم ومحدثات الأمور، اور دین کے اندر نئی نئی بدعات کو ایجاد کرنے سے، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو اختلاف امت کے وقت اتباع سنت کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو نجات کا راستہ مل جاتا ہے، اتباع سنت کا فائدہ ہے۔ اتباع سنت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اتباع سنت سے بندے کو قیامت کے دن انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے طریقے پر چلنے سے قیامت کے دن روز قیامت نبیوں کی صفوں میں جگہ ملے گی، شہداء کی صفوں میں جگہ ملے گی، صدیقین کے صفوں میں جگہ ملے گی۔ یہ اتباع سنت کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسا انعام فرمائے گا کہ وہ نبیوں کی صفوں میں، صدیقین کی صفوں میں اور شہداء اور صالحین کی صفوں میں ہوگا. یہ اس کا فائدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہترین ساتھی اور سب سے بہترین دوست. اتباع سنت کے بے شمار فائدے ہیں. اب اس سنت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آ جائے، بلا چون چرا اس کو تسلیم کریں، جیسے صحابہ نے تسلیم کیا. صحابہ نے سمینا اور اطاعنا کے بجائے کوئی دوسرا رد نہیں سیکھا. نبی کی بات آ گئی، سنت کی بات آ گئی تو اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے بلا چوچے. کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے طریقے کے چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. آپ کی اتباع، آپ کی سنت پر چلنے سے وہ نیکی اور عمل قابل قبول ہے. بڑی مشہور حدیث ہم سب خطبوں میں سنتے رہتے ہیں، جہاں ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تین لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں سے، ازواج مطہرات کے گھروں میں آئے اور نبی کی کسی بیوی سے سوال کیا کہ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے. جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے نبی کی نیکی کو کم سمجھا اور اپنے سے کمپرومائز کرنے لگے. کہا کہ نبی کا مقام تو اعلیٰ درجے کا، ہم نبی کے مقابلے میں نہیں، ہمارا نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، ہم تو خطا کار اور گنہگار. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزہ رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں مسلسل راتوں میں نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا اعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسی ایسی باتیں کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں. یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل نبی کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی اور ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے تو اس میں ایک طریقے رسول کا ہونا بہت ضروری ہے. آج ہم لوگوں نے اپنے گھروں سے اور اپنے معاملات سے اور اپنے تمام مسائل میں نبی کے طریقے کو ہم نے پھینک دیا ہے. ہم نبی کے سنتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اندر نبی کی سنتیں اور نبی کے طریقے ہمارے اندر، ہماری باتوں میں، ہمارے معاملات میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھرے. لیکن ہم نے اتباع کا جو تقاضا تھا اس تقاضے کو ہم لوگوں نے پورا نہیں کیا. اتباع سنت کا اگر تقاضا دیکھنا ہے
لشکر اسامہ کو روانہ کرنا، قبائل مرتد ہو رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ مدینے کی حالت بالکل ابتر ہو جائے گی، قبیلوں کے مرتد ہونے کے واقعات اور خبریں آ رہی تھیں۔ اس موقع پر عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں صحابہ کرام کی حالت ایسے تھی جیسے بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس کا کوئی چرواہا ہو۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا کیا کہنا، نبی کی بات پر اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا اگر مجھے درندے میں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے تب بھی میں لشکر اسامہ کو روانہ کروں گا، کیونکہ میرے رسول نے اس کو روانہ کیا۔ اور آج ہم سب کی حالت ہے، ہم سب کی زندگیوں میں نبی کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں نبی کو اپنا آئیڈیل ماننے کے بجائے، نبی کی سنت کو اپنا آئیڈیل ماننے کے بجائے آج ہم لوگوں نے مغربی تہذیب، مغربی کلچر اور مغربیت کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل مان لیا۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں سنت کی کتنی اہمیت تھی، اللہ کے نبی نے جہاں بیٹھا ہوئے بیٹھا، اللہ کے نبی نے کوئی عمل کیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ رسول کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے انگوٹھی دیکھی سونے کی، فنزعه وطرحه، اللہ کے نبی نے اس کو نکالا اور نوچ کر کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی جب چلے گئے تو صحابہ رسول سے لوگوں نے کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لیں یا آپ کے کام آ جائے گی۔ صحابہ رسول کا کیا ایمانی جواب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرنے والے، جس کو رسول نے پسند نہیں کیا ہے، وما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے اٹھ جاؤ۔ صحابہ رسول نے کہا لا آخذه ابدا، اللہ کی قسم جس کو رسول نے پھینک دیا ہے اس کو اٹھانا تو دور کی بات، میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل اور سنت سے محبت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں سنت کو کبھی ترک نہیں کیا، اپنے زندگیوں میں کبھی سنت کو ترک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں مسلح پر نماز پڑھا رہے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی، اللہ کے نبی نے جوتے کو نکال کر کے بائیں سائڈ میں کر دیا۔ صحابہ کرام نے بلا چوچرا نبی کو دیکھا، صحابہ نے جوتے نکال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد جب دیکھا یہ منظر دیکھا تو پوچھا اے میرے صحابہ تم لوگوں نے جوتے کیوں نکال دیے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی نکال دیے، ہم سوال نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں نکالا، بس آپ کو ہم نے دیکھا اور ہم نے جوتے نکال دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جوتے میں گندگی لگی، کیا تم لوگوں کے بھی جوتے میں گندگی لگی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو آپ کو دیکھ کر عمل کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پر ہے۔ صحابہ نبی کے آگے جانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے اپنی رائے اور اپنے عقل کو نبی کی سنت کے بیچ میں لے کر نبی کے طریقے کے بیچ میں لے کے آئے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ تھا ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے اتباع میں کہی تھی، آپ حجر اسود کے پاس گئے، حجر اسود کو بوسہ لیا اور فرمایا انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں اس لیے چن رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے چما تھا، میرے نبی نے چما تھا۔ آج ایک بوسہ جو جا رہا ہے کہ میرے نبی نے، میں نے اپنے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے میں اسے چن رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ اس عمل میں کیا فائدہ ہے، اس میں نقصان کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے تو کرنا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو اس کو نہیں کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا معاملہ تھا۔ اس لیے ضرور اس بات کی ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر سرخ روئی پانا چاہتے ہیں، آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو صحیح معنوں میں ہمیں
سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا. اور اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم دل و جان سے اطاعت رسول، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم دل و جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، نبی کی سنت سے محبت کریں، اپنے ہر قول اور عمل میں رسول کی اطاعت کریں، ہر قول اور عمل میں رسول کی اطاعت کریں. اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ بدعات اور خرافات سے کنارہ کش رہیں، بدعات اور خرافات سے اپنے دامن کو بچائیں. اتباع سنت کا تقاضا ہے. زمانے بھر میں اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زمانے بھر میں عام کیا جائے، آپ کی سنتوں کو پھیلایا جائے، خود عمل کیا جائے اور لوگوں میں آپ کی سنت کو جو ہے پھیلایا جائے. اتباع سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا جو مقام ہے آپ کے مقام میں غلو نہ کیا جائے، بلکہ جو طریقہ آپ نے دیا ہے اس طریقے کو اپنایا جائے. کبھی کسی ایسے بدعتی سے دوستی نہ کی جائے جو دین میں بدعت کو شامل کرتا. اتباع سنت کا تقاضا ہے. کبھی ایسی مجلس میں، ایسے محفل میں، ایسے تقریب میں شامل نہ ہوا جائے اور ایسی محفل کا حصہ نہ بنے جو محفلیں بدعات پر مشتمل ہو، جس محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنایا جائے. یہ ساری باتیں بڑی مختصر انداز میں جو ہے میں نے اپنی باتیں اتباع سنت کے رسول کو، اتباع سنت کا جو موضوع تھا بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو متبع سنت بنا، نبی کی سنت سے محبت کرنے والا بنا، اور نبی نے جو طریقہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے پر تا حیات ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.